منورہ کی خفیہ زیارات کو آپ کے سامنے لانے کا فقط ایک ہی مقصد ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے مومنین حکومتی ناانصافیوں سے بہت تنگ ہیں اور کم دستی کے باعث ان خفیہ زیارات کی حفاظت مجبوراً نہیں کر پا رہے۔ ان میں سے ایک مرد مومن نے اپنی شناخت نہ ظاہر کرانے کے عہد پہ ہمیں یہ زیارات کروائیں تاکہ دنیا بھر کے تمام محبان اہل بیت علیہم السلام کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ مدینے میں ان زیارات مقدسہ کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ورنہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہم کو وہ خود جواب دہ ہوں گے۔ یہ جو سب سے پہلا منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد رضوان ہے، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کی تھی۔ اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور گھٹنوں کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ جو کالی پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑوں کے سموں کے نشان موجود تھے، جن کو مدینہ منورہ کی بلدیہ نے اکھاڑ دیا۔ یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر جناب حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور یہ زمین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ہے، جو کہ اب بھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ گھر 1400 سال پرانا ہے، اور وہ سامنے جو آپ کو کنواں دکھائی دے رہا ہے یہ وہ کنواں ہے کہ جہاں سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے پانی پیا کرتے تھے۔ یہ چوبارہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم کا چوبارہ ہے۔ اب یہ جو گلیاں آپ دیکھ رہے ہیں اکثر بی بی کے بچے یہاں کھیلا کرتے تھے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خطاب کرتے رہے، اور یہ مسجد مسجد نور ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کا لفظ رہنے دیا گیا ہے جبکہ نور کو مٹا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ رسول خدا لوگوں کو تعلیم و تربیت دیتے تھے، اور یہی فریضہ بعد میں جناب علی مرتضیٰ بھی سر انجام دیتے رہے۔ اس جگہ کا نام بشریہ ہے جہاں اس وقت آپ سفر کر رہے ہیں، اور سامنے آپ کو جنت البقیع نظر آ رہی ہے۔ بشریہ میں اس وقت 32 امام بارگاہ موجود ہیں۔ مدینہ کے مومنین کا کہنا ہے کہ اس جگہ جیسا محرم ہوتا ہے ویسا محرم روح زمیں پہ کہیں نہیں ہوتا۔ یہاں لوگ بی بی کے گھر میں پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسند محمد ہے۔ مہمانوں کو اس جگہ پر کھانا کھلا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ یہ سارا علاقہ سادات کا علاقہ ہے، ابھی بھی یہاں سادات بستی ہے۔ یہاں پہ ہاشمی سادات زیادہ ہیں اور فاطمی سادات کم ہیں۔ یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جو کہ گرا دیا گیا ہے۔ یہ مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جو کہ فروری 2014 میں گرا دی گئی، اور یہیں پر آپ کا کنواں بھی تھا۔ یہ تمام گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی گھر ہاشمی اور فاطمی سادات کے ہیں، جنہیں سعودی گورنمنٹ خالی کرانا چاہتی ہے۔ یہاں پہ بسنے والی سادات بہت غریب ہیں، انہیں اس جگہ کی 3 گنا زیادہ قیمت دے کر مدینے سے ذرا ہٹ کے وہاں بسانا چاہتی ہے، تاکہ یہاں پہ موجود آئمہ علیہ السلام کی تمام نشانیوں کو مٹایا جا سکے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا باغ ہے، اور اس جگہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کنواں بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جو کہ ان کے استعمال میں ہوا کرتا تھا۔ یہ جو کالے کالے پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی باقیات ہیں۔ آج بھی اس باغ کی کھجوریں سادات استعمال کرتی ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے، اور اسی جگہ پہ زوجہ رسول بی بی ماریہ قبطیہ کا بھی گھر ہے، اور ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بی بی نجمہ خاتون مادر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہ جو آپ راستے دیکھ رہے ہیں یہاں سٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہیں۔ آج 21ویں صدی میں بھی ان سڑکوں پر کوئی لائٹ موجود نہیں، کیونکہ یہ راستے مدینے میں بسنے والی سادات کے گھروں کو جاتے ہیں۔ اور یہیں پہ جو آپ یہ کنواں دیکھ رہے ہیں یہ مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کنواں ہے، جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ وہ پتھر ہیں کہ جن کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن پتھروں نے ہمیں دیکھا انہیں دیکھو، یہ سمجھ کے کہ عبادت ہو رہی ہے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا باغ ہے۔ یہ آپ مسجد شرفا کا منظر دیکھ رہے ہیں۔
مسجد شرفا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ سعودی عرب میں رہنے کے باوجود اب ایسا قانون آ چکا ہے کہ ان سادات کے شیعہ بچے جو کہ بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن کسی بھی اچھی پوسٹ پر انہیں نوکری نہیں دی جاتی، ان کے بچے آج بھی بڑے بڑے ہوٹلوں میں گیٹ کیپرز کی نوکریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی مرد مومن نے ہمیں مزید بتایا کہ ایک ایسا بھی قانون یہاں پر متعارف کروایا جا رہا ہے، اب ان نوجوانوں کی شرٹس پر شیعہ لکھا ہوگا۔ اب جس مکان سے آپ گزر رہے ہیں یہاں پہ سب بلالی بستے ہیں۔ یہ محلہ حضرت بلال حبشی کا محلہ کہلاتا ہے کہ جہاں پر آج بھی ان کی اولادیں بستی ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ مدینے میں ان جیسے مولا کے ماتمی شاید ہی کہیں اور ہوں۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کائنات کی بہت بڑی جگہ ہے۔ یہ سامنے والا گھر مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جب آپ کربلا سے واپس آئے تو یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ایک آپ کے رونے کی جگہ ہے جسے بیت الحزن امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے کہ جب مولا کربلا سے واپس آئے تو اس گھر میں مولا کو رکھا گیا کہ جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیا اب بھی میری قید ختم نہیں ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر لوگ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ مولا کربلا میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، اس پر کبھی مولا جواب دیتے اور کبھی غش کھا کے گر جاتے تھے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ باغ